السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان۔ نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ چار قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام نے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروز میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا۔ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج
صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے. تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے, تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں, اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو. آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے, فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی. اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا, میری امت کی عمریں کم ہیں, پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے, ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو, پریشان نہ ہو, میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے, آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا, آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی. الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں, مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں. خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو, ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جبریل آسمان سے آئے, کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے, عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے, بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے. تو سویا ہوا ہے, ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں, کپڑے سلوانے ہیں, فلاں چیز کرنی, اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا. اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے, وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے. اللہ اکبر. ساری ساری رات رونے والے لوگ, فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی. ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا, پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا. مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا. چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا. مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا. دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے, 4000 عربی مدرسے تھے. انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے, اللہ والوں نے. کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں, کفر کے سامنے ڈرے نہیں, مرعوب نہیں ہوئے, مغلوب نہیں ہوئے. 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک, دلی سے پانی پت تک, دلی سے لے کر غازی آباد تک, چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی, اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی, بوریا نشینوں نے کی ہے, مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے, لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے, سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے, انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ, مولانا حمید اللہ, مولانا یحییٰ صورت والے, 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے. کالے پانی میں جاؤ, کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے, اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے, خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں. پیروں میں بیڑیاں ہیں, چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو. امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی, روزانہ مارا جاتا ہے.
لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا. 20 سیر لوہا علماء کے اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے. تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے. نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا, چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا, تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے. تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے, اچھلنے لگے, کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.